میں سنی ہوں، میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، یہ روایات موجود ہیں کہ حضرت علی ہی صدیق اکبر ہیں، حضرت علی کو ہی صدیق اکبر کہا گیا ہے، حضرت علی کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کہا ہے۔ ہماری کتب کے اندر یہ روایات موجود ہیں، جن روایات کے اندر حضرت علی کو صدیق اکبر کہا گیا ہے، حضرت علی نے صدیق خود کو کہا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کو رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کہا ہے۔ سنی کیوں چھپاتے ہیں؟ سنی ان باتوں کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ سنی ان روایات کو لوگوں کے سامنے کیوں نہیں لاتے کہ اہل و سنت ان روایات کو پیش نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے، حضرت علی کو صدیق اکبر نہیں کہتے؟ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تعالی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اہل سنت کو یہ سعادت دی ہے کہ اہل سنت کے ہاں صحابہ کرام کی محبت بھی ایمان کا لازمی جز ہے، اور اہل بیت کی محبت بھی ایمان کا لازمی جز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ادنیٰ سی توہین، ادنیٰ سی گستاخی یا ان کے شان میں کوئی منافی جملہ یا عقیدہ رکھنا کفر کے مترادف بلکہ کفر ہے۔ اسی طرح اہل بیت کے شان کے اندر کوئی ایسا نازیبا کلمہ کہنا، جملہ کہنا یا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اہل سنت کے ہاں صحابہ سے محبت بھی ایمان ہے، اہل بیت سے محبت بھی ایمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر انسانوں میں شخصیات میں مقام منصب کو تقسیم کیا ہے۔ سب سے اعلیٰ مقام، افضل مقام اللہ نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مقام دیا۔ انبیاء اور رسول کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل مقام اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیا ہے، اور صحابہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کے بعد ساری انسانیت میں افضل بنایا ہے۔ پھر صحابہ اور اہل بیت میں اللہ تعالیٰ نے شخصیات کو ایسے القاب دیے ہیں جو لقب ان کی عظمت، شان، مقام اور مرتبے کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے حضرت ابوبکر کا لقب صدیق ہے، حضرت عمر کا لقب فاروق ہے، حضرت عثمان کا لقب ذو النورین ہے، حضرت علی کا لقب اسد اللہ ہے۔ تو یہ ایسے القاب ہیں جو ان کی عظمت، شان، مقام اور مرتبے کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن عرصہ دراز سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ باطل نے حق کو مٹانے کی سعی کی ہے، کوشش کی ہے، اور جو باطل ہے اس کو حق بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لقب پر ڈاکہ زنی کی گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب کو چرا کر، لقب پر ڈاکہ زنی کر کے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کی ناکام کوشش کی گئی، اور الزام یہ دیا گیا کہ یہ اہل سنت حضرت علی المرتضیٰ کا جو لقب ہے وہ ابو بکر کو دیتے ہیں، حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم اہل سنت والجماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے کہ ہم حق بیان کرتے رہتے ہیں، ببانگ دہل بیان کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ حق بیان کرتے ہوئے ہمارے کئی علماء شہید ہوئے ہیں، کئی علماء قربان ہوئے ہیں۔ ہماری کتب کے اندر یہ روایات موجود ہیں، جن روایات کے اندر حضرت علی کو صدیق اکبر کہا گیا ہے، حضرت علی نے صدیق خود کو کہا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کو رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کہا ہے۔ سنی کیوں چھپاتے ہیں؟ سنی ان باتوں کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ سنی ان روایات کو لوگوں کے سامنے کیوں نہیں لاتے؟ لیکن یاد رکھیں، میں سنی ہوں، میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، یہ روایات موجود ہیں کہ حضرت علی ہی صدیق اکبر ہیں، حضرت علی کو ہی صدیق اکبر کہا گیا ہے، حضرت علی کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کہا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ وہ کون سی بات ہے کہ اہل سنت ان روایات کو
پیش نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے، حضرت علی کو صدیق اکبر نہیں کہتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جب آپ اس ویڈیو کو مکمل سنیں گے، اس بیان کو مکمل سنیں گے، تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اہل و سنت حضرت علی کو صدیق اکبر کیوں نہیں کہتے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں وہ روایات پیش کروں گا اہل و سنت کی ہی کتب سے جن میں حضرت علی المرتضیٰ کو صدیق اکبر کہا گیا ہے۔ 3 قسم کی روایات ملتی ہیں جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر کہا گیا ہے، ان کا صدیق اکبر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 1 السنن الکبریٰ امام نسائی رحمہ اللہ کی ہے، جو اہل و سنت کی ہاں محدثین میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 409، حدیث نمبر 8338 ہے۔ وبه قال اخبرنا احمد بن سلیمان قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال حدثنا العلاء بن صالح عن المنحال بن عمرو عن عباد بن عبد الله قال قال علی عن عبد اللہ واخو رسولہ وانا الصدیق الاکبر۔ اب یہ سنن کبریٰ کی روایت ہے۔ عباد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے رسول کا بھائی ہوں اور میں ہی صدیق اکبر ہوں، لا یقولها بعدی الا کاذب، اور صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ میرے بعد جھوٹا ہی کر سکتا ہے۔ صلیت قبل الناس ب7 سنین، میں نے لوگوں کے مسلمان ہونے سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ 7 سال نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ ایک روایت ہے السنن الکبریٰ کی۔ دوسری ہے المصنف ابن ابی شیبہ کی، جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 485 ہے، حدیث نمبر 32682 ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن نمیر عن العلاء بن صالح عن المنحال عن عباد بن عبد الله قال سمعت علی۔ عباد بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی کو یہ کہتے ہوئے سنا، انا عبداللہ واخو رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کے رسول کا بھائی ہوں، وانا الصدیق الاکبر، میں ہی صدیق اکبر ہوں، لا یقولها بعدی الا کذاب مفتر، میرے بعد صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ مفتری اور جھوٹا کر سکتا ہے۔ وَلَقَدْ صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ ب7 سنین، میں نے لوگوں کے مسلمان ہونے سے قبل رسول اللہ کے ساتھ 7 سال نمازیں پڑھی ہیں۔ اور یہ تیسری کتاب ہے خصائص امیر المومنین علی بن ابی طالب، صفحہ نمبر 25 ہے۔ وبه قال اخبرنا احمد بن سلیمان قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال حدثنا العلاء بن صالح عن المنحال بن عمرو عن عباد بن عبد الله قال قال علی انا عبد اللہ واخو رسولہ وانا الصدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کاذب صلیت قبل الناس ب7 سنین۔ اب یہی روایت جو میں نے اوپر پڑھی ہے یہ خصائص امیر المومنین علی بن ابی طالب کے اندر بھی موجود ہے، اور البدایہ والنہایہ کے اندر، اسی طرح مجمع الزوائد کے اندر، الاستیاب کے اندر بھی یہی روایت موجود ہے، اور مختلف الفاظ سے دوسرے لفظوں میں جو روایت منقول ہے وہ المستدرک علی الصحیحین میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 129 اور حدیث نمبر 4648 پر ہے۔ صلیت قبل الناس ب7 سنین قبل ان یعبدہ احد من هذه الامہ، یہ آخری الفاظ اس میں الگ سے آئے ہیں۔ اب اس سے بھی مختلف الفاظ سے جو روایت منقول ہے المعجم الکبیر میں ہے، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 259 ہے اور حدیث نمبر 4184 ہے۔ وبه قال حدثنا علی بن اسحاق الوزیر الاسبہانی وبه قال حدثنا اسماعیل بن موسیٰ الاسدی قال حدثنا عمر بن سعید عن فضیل بن مرزوق عن ابی سخیلہ عن ابی ذر وعن سلمان رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بید علی فقال ان هذا اول من آمن بی وهو اول من يصاحفني يوم القیامة وهذا الصدیق الاکبر وهذا فاروق هذه الامة يفرق بين الحق والباطل وهذا يعصوب المؤمنين والمال يعصوب الظالم۔ اور یہی روایت جامع المسانید و سنن کے اندر بھی موجود ہے۔
اب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا اور سب سے پہلے قیامت کے دن جو مجھ سے ملے گا، اور یہی ہی صدیق اکبر ہے، اور یہ اس امت کا فاروق ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، اور یہی مومنین کا سردار ہے اور ان کا پیشوا ہے۔ اب یہی روایت جامع المسانید و سنن کے اندر بھی موجود ہے۔ اب تیسرے قسم کی روایت جو مختلف الفاظ سے وارد ہوئی ہے، الدرر المنصور تفسیر کے اندر ہے، اور اس کے اندر جو الفاظ ہیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدیقون ثلاثہ، کہ صدیق تین ہیں۔ حزقیل من آل فرعون، نمبر ایک حزقیل نام کا شخص جو آل فرعون سے تھا، اور دوسرا ہے وہ حبیب النجار، حبیب نجار جو صاحب وال یاسین، جن کو قرآن میں الیاسین کا صاحب کہا گیا ہے، جن کا نام حبیب نجار ہے، اور تیسرے وعلی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب ہیں، اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ علی بن ابی طالب ان سے افضل ہیں، اور امام بخاری نے بھی اپنی تاریخ میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اب یہ وہ تین روایات ہیں تین قسم کی جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی ہی صدیق اکبر ہیں، حضرت علی کو ہی صدیق اکبر کہا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے صدیق اکبر لقب کا اس بات ملتا ہے، ثبوت ملتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کیوں اہل سنت ان روایات کو بیان نہیں کرتے؟ میں آپ کے سامنے اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں۔ ایک آپ کے سامنے صحیح مسلم کا مقدمہ شریف ہے، اور اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے، قال عبداللہ ابن مبارک الاسناد من الدین، کہ اسناد یہ دین کا حصہ ہے، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ اگر اسناد نہ ہوتی، یعنی اگر سند کے متعلق بحث نہ کی جاتی، جو راوی روایت پیش کر رہا ہے اس کے حالات کے متعلق بحث نہ کی جاتی، تو پھر جسے جو مرضی آتی وہ کہتا رہتا۔ اسی طرح انہی کا قول ہے بیننا و بین القوم القوائم، کہ ہمارے اور قوم کے درمیان مضبوط قلعے ہیں۔ وہ مضبوط قلعے کیا ہیں؟ یعنی الاسناد، یعنی وہ سند کا بیان کرنا اور پوچھنا ہے۔ سند کے ذریعے ہی روایت کا پتہ چل جاتا ہے صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، کیا ہے، اس کا حکم کیا بنتا ہے۔ اور اسی طرح مقدمہ مسلم میں امام محمد بن سیرین کا قول ہے ان ھذا العلم دین، کہ یہ علم دین ہے، فانظروا امن تاخذون دینکم، تو پھر تم دیکھو تم دین اپنا کس سے لے رہے ہو، یعنی تم جو روایات لے رہے ہو یہ روایات کس سے لے رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے روایات پر بڑی تحقیق کی ہے اہل سنت نے، اور اسی وجہ سے چاہے وہ حضرت ابو بکر کی شان میں روایات بیان کی گئی ہوں، رسول اللہ کی شان میں، اللہ کی شان میں، یا حضرت علی کی شان میں، اگر وہ اس معیار پہ نہیں اترتی تو اہل سنت نے ببانگ دہل انہیں موضوع کہا ہے، انہیں ضعیف کہا ہے، اور انہیں ناقابل استدلال کہا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے صرف چند روایات پڑھوں گا جس سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ اہل سنت کس طرح انصاف پسند ہے۔ یہ ایک روایت موجود ہے ان اللہ یتجلی فی الآخرۃ للناس عامۃ ولابی بکر خاصہ، کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن لوگوں کو اپنا دیدار کرائیں گے عام طور پہ، لیکن حضرت ابو بکر کو خاص طور پہ۔ یہ روایت ہے، اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے الفوائد المجموعہ اور صفحہ نمبر 330 باب فضائل ابی بکر کے اندر۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ حالانکہ ابو بکر صدیق کی شان میں ہے، تو اس کا حکم بیان کرتے ہوئے میزان الاعتدال کے اندر اسے موضوع کہا گیا ہے، اور لسان المیزان کے اندر بھی اسے موضوع کہا گیا ہے۔ اور دوسری روایت ہے جو آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا گیا ان ہؤلاء اولیاء الخلاف بعدی، یعنی ابا بکر و عمر و عثمان، کہ یہی میرے بعد خلیفے ہوں گے، ابو بکر، عمر اور عثمان۔ اب دیکھیں یہ ہمارے حق میں ہے، اہل سنت کے حق میں، لیکن ہم نے انصاف پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے موضوع کہا ہے۔ یہ موضوعات کے اندر کتاب المجروحین کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے کہا ھذا حدیث لا یصح، کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر محمد ابن الفضل ہے، لیس بشہید، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ وہ کذاب ہیں، ان کے متعلق کذاب کہا گیا ہے۔ العلل المتناہیہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔
اسی طرح ایک اور روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی السماء 80,000 ملک یستغفرون لمن احب ابا بکر و عمر، کہ آسمان کے اندر 80,000 فرشتے ایسے ہیں جو ان کے لیے دعا استغفار کرتے رہتے ہیں جو حضرت ابو بکر و عمر سے محبت کرتے ہیں۔ آگے ہے وفی السماء الثانیہ 80,000 ملک، دوسرے آسمان میں 80,000 فرشتے ایسے ہیں یلعنون من ابغض ابا بکر و عمر، کہ جو لعنت کرتے رہتے ہیں ان پر جو حضرت ابو بکر و عمر سے بغض رکھتے ہیں۔ اب روایت ہمارے حق میں ہے، اہل سنت کی صداقت کی دلیل ہے، لیکن اسے موضوع کہا گیا میزان الاعتدال کے اندر۔ اب دیکھیں یہ روایات وہ ہیں جن کو موضوع کہا گیا، حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تھے۔ تو ان تمام روایات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، یہ بات کھل جاتی ہے کہ اہل سنت کے ہاں شخصیت معیار نہیں ہے کہ سامنے کون ہے، کس کی شان بیان کی جا رہی ہے، بلکہ اہل سنت کے ہاں معیار یہ ہے کہ جس روایت کے اندر اس شخصیت کی شان، مقام، مرتبے کو بیان کیا جا رہا ہے، آیا وہ روایت اور اس روایت کے راوی کس درجے کے ہیں، کیا وہ ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، کذاب ہے یا پھر وہ ضعیف ہے، آخر ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے۔ پھر ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اس روایت کے حکم کو بیان کرتے ہوئے اگر صحیح ہے تو شان کو مان لیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر بیان کی ہوئی چیز کو سر آنکھوں پہ رکھا جاتا ہے۔ اور اگر اس روایت کے اندر شان، مقام، مرتبہ کسی کا بھی بیان کیا گیا مگر وہ روایت ایسی ہے جس کے راوی جھوٹے ہیں، جس کی سند جو ہے کمزور ہے، اب اس روایت کو کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ ہمارے حق میں ہو، چاہے وہ ہمارے مخالف کے حق میں ہو، چاہے ہمارے خلاف ہو، چاہے ہمارے مخالف کے خلاف ہو۔ ہم انصاف پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس طرح کبھی بھی روایات کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے ہاں سند کی حیثیت دین کی ہے، اور یہ سند ہی ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق اور امتیاز کرتی ہے، وگرنہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ماننا پڑے گا اور جس کی وجہ سے دین محمدی مشکوک ہو جائے گا۔ وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں جو احادیث آئی ہیں جن میں حضرت علی کو صدیق اکبر کہا گیا اور ان کو صدیق اکبر کا لقب دیا گیا، یا خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے یا سب سے پہلے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ان کے اندر جو راوی ہے ان پر اہل سنت محدثین نے جرح فرمائی ہے اور ان روایات کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ جب وہ روایات جھوٹی ہیں اور ان روایات پر جرح کی گئی ہے، آپ کے سامنے اسکین لگا دیے جائیں گے جس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے، اسی طرح دیگر محدثین نے ان پر کلام کیا ہے اور فرمایا ہے کہ فلاں فلاں راوی جھوٹے ہیں جس کی وجہ سے یہ روایت قابل احتجاج اور قابل اعتبار نہیں ہے، وگرنہ الحمدللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی محبت ہم کرتے ہیں، جو شان ہم بیان کرتے ہیں، وہ کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ وہ تو حب علی میں توہین علی کرتے ہیں، وہ تو حب علی کے نعرے میں اپنے کفر کو چھپاتے ہیں، ان کا دین و اسلام سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔